بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کا واقعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کے بارے میں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قبل اسلام ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ تجارت کے سلسلے میں ملک شام میں تشریف فرما تھے کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آ پڑے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے چاند اور سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ صبح اٹھے تو ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ابو بکر ہوں اور مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے پوچھا، کون سے قبیلے سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بنو ہاشم سے۔ اور ذریعہ معاش کیا ہے؟ فرمایا، تجارت۔ راہب نے کہا، تو پھر غور سے سن لو، نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ وہ بھی اسی قبیلہ بنی ہاشم سے ہیں اور وہ آخری نبی ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو پیدا نہ فرماتا اور کسی نبی کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ وہ اولین اور آخرین کے سردار ہیں، اور اے ابو بکر، تم اس کے دین میں شامل ہوگے اور اس کے وزیر اور اس کے بعد اس کے خلیفہ بنو گے۔ یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر، اور یہ بھی سن لو کہ میں نے اس نبی کی تعریف تورات اور انجیل میں پڑھی ہے، اور میں اس پر ایمان لا چکا ہوں اور مسلمان ہوں، لیکن عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے خواب کی یہ تعبیر سنی تو عشق رسول کا جذبہ بیدار ہوا۔ آپ فوراً مکہ معظمہ میں واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تم آگے لو، اب جلدی کرو اور دین حق میں داخل ہو جاؤ۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، بہت اچھا حضور، مگر کوئی معجزہ تو دکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خواب جو شام میں دیکھ کر آئے ہو اور اس کی تعبیر جو اس راہب سے سن کر آئے ہو، میرا ہی تو معجزہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سن کر عرض کیا، سچ فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ نے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب جو انہوں نے اسلام سے قبل دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام میں داخل فرمایا۔